بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر بہت ڈیٹیل میں نہیں آیا، بلکہ مختلف واقعات مختلف جگہوں پر ذکر ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو نصیحت اور عبرت حاصل ہو۔ مگر سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی بیان کی گئی ہے، بہت ڈیٹیل اور بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ قرآن مجید نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ اسے احسن القصص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ احسن القصص، بہترین قصہ۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر، ان کا انٹروڈکشن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح سے دیا: کریم، ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تورات کی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ان کا یہی انٹروڈکشن کچھ اس طرح سے آتا ہے: جوزف، سن آف جیکب، سن آف آئزک، سن آف ابراہیم۔ یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اسرائیل بیسکلی لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرائیل ہیبرو یعنی عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود ایک پیغمبر، ان کے والد یعقوب علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر، ان کے دادا اسحاق ایک جلیل القدر پیغمبر، اور پردادا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو کہ امام الناس یعنی تمام انسانیت کے امام۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے تقریباً 2500 سال پہلے پیش آیا۔ آپ فلسطین میں پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، انہی سے آگے 12 قبیلے بنے۔ یوسف علیہ السلام کے صرف ایک سگے بھائی تھے، جن کا نام تھا بنیامین۔ باقی 10 بھائی مختلف ماؤں سے تھے، لہٰذا ماؤں کی طرف سے یہ ستیلے تھے، مگر باپ کے ایک ہونے کی وجہ سے یہ سگے کہلاتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو اپنے باقی بیٹوں سے زیادہ عزیز تھے، اور اپنے والد کی اس بات سے ان کے بیٹے بہت حسد محسوس کرتے تھے۔ سو ڈیئر کڈس، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام جب ان کی ایج تقریباً 12 یا 13 سال کے قریب تھی، انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب انہوں نے آ کر اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ انہوں نے کہا: اے میرے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند، وہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ڈیئر کڈس، اس خواب کی تعبیر بہت عرصہ کے بعد سامنے آئی۔ یہاں اس خواب میں سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام، چاند سے مراد ان کی والدہ، جبکہ 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی تھے، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا۔ ڈیئر کڈس، میں تعظیمی سجدے کے بارے میں ایکسپلین کرتی جاؤں۔ تعظیمی سجدہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، لیکن اس امت میں حرام کر دیا گیا ہے، جبکہ سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں، وہ شروع سے ہی ہر شریعت میں حرام ہے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس خواب سے کیا مراد ہے۔ وہ نبی تھے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ خواب سچا ہے، اور یہ کہ ان فیوچر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے نبی کے طور پر ان 12 بیٹوں میں سے سلیکٹ کر لیا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا: اے میرے بیٹے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کہ کہیں
وہ تیرے خلاف کوئی سازش نہ کر دیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اس کے دوسرے بھائی کہیں یہ خواب سن کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر یوسف علیہ السلام کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بے شک حسد ایک بہت بری بیماری ہے اور یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام کے بھائی اکثر یہ سوچتے اور آپس میں ڈسکس کرتے تھے کہ ہم بھائیوں سے بڑھ کر یعقوب علیہ السلام کو یوسف اور اس کے دوسرا بھائی بنیامین محبوب ہے۔ یہ چیز انہیں سخت تکلیف دیتی تھی اور وہ حسد میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اور پھر یہ حسد اس حد تک بڑھا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا یا ان کو کسی دور سرزمین پر چھوڑ آنے کا، تاکہ ان کے باپ کی توجہ پوری طرح ان کی طرف ہو جائے اور وہ اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی کمپلیٹ اٹینشن لے سکیں۔ یہودا ان کا سب سے بڑا بھائی تھا، اسی سے لفظ یہودی نکلا ہے۔ لاوی ان کے دوسرے نمبر کا بھائی تھا۔ ان کے بھائیوں میں سے کسی ایک نے اپنے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے رحم محسوس کیا، تو اس نے ایک سجیشن دی کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی تاریک گہرے کنویں میں چھوڑ آئیں، تو وہاں سے اگر کوئی قافلہ گزر رہا ہوگا یا کوئی راہ چلتا مسافر تو وہ یوسف کو وہاں سے نکال لے گا۔ اس طرح ہم یوسف کو قتل کرنے سے بچ جائیں گے اور اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اس طرح کی پلاننگ کر لینے کے بعد وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس سب مل کر گئے اور انہوں نے کہا، ابا جان، کل ہم سب بھائیوں نے جنگل میں جا کر کھیلنا کودنا کھانا پینا ہے، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ انجوائے کر سکے، اور بے شک ہم ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اپنے بیٹوں پر بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کرتے تھے۔ دوسرا، اس علاقے میں بھیڑیوں کی کثرت تھی، ان کا انسانوں پر اٹیک کرنا بھی کامن تھا، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہ ہو تم کھیل میں مصروف ہو اور تمہاری غفلت میں بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ ان کی یہ بات سن کر ان بھائیوں نے بہت دلیل اور دعوے کے ساتھ کہا کہ ہم 10 بھائیوں کے ہونے کے باوجود اگر بھیڑیا یوسف کو نقصان پہنچا دے تو اس سے بڑھ کر ہماری بدقسمتی کیا ہوگی۔ بہرحال انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام کو کنونس کر ہی لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے کی پرمیشن دے دی، اگرچہ وہ دل سے خوش نہ تھے، اور پھر پلان کے مطابق وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر انہوں نے پلان کے مطابق وہی کیا جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کو گہرے تاریک کنویں میں اتار دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار لیا تھا اور اس پر جھوٹا خون لگا دیا تاکہ وہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے پریٹینڈ کر سکیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، یعنی وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ اور پھر وہ بھائی واپس لوٹ آئے عشاء کے وقت رات کو روتے ہوئے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس،
اور پھر اپنے ہی لکھے ہوئے اسکرپٹ کے عین مطابق کہنے لگے، ہائے ابا جان، ہم بھائی آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا، لیکن وہی ہوا جس کا آپ کو ڈر تھا، یعنی ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ وہ سب کہنے لگے کہ اے ہمارے ابا جان، ہم سچے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اور پھر ثبوت کے طور پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کو پیش کیا جس پر جھوٹا خون لگا ہوا تھا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے فوراً کہا، نہیں نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، تمہارے نفس نے تمہیں کوئی غلط راہ دکھائی ہے جو تم نے اختیار کی ہے یوسف کے معاملے میں، اور بے شک میں تمہاری اس بات پر صرف صبر ہی کروں گا۔ وہ نبی تھے، جان گئے کہ یقیناً یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی آزمائش ہے۔ انفیکٹ یہ یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے محبت کا ٹیسٹ ہی تھا کہ ان کے درمیان اتنے لمبے عرصے کی جدائی رکھ دی گئی۔ بے شک اللہ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ آن دی ادر سائڈ اللہ کے پلان کے عین مطابق کنویں کے پاس سے ایک قافلہ گزرا۔ ایک شخص نے پانی کے لیے اس کنویں میں اپنا ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو دیکھا تو آپ اس میں بیٹھ گئے۔ اس آدمی نے ڈول کو کنویں سے باہر کھینچ لیا، اور پھر جب اس آدمی نے ڈول میں موجود یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہ بہت حیران اور بہت خوش ہوا اور چیخ کر بولا، اے قافلے والو، خوش ہو جاؤ، ہمارے ہاتھ تو ایک غلام لگ گیا ہے۔ کیونکہ وہ غلامی کا دور تھا اور غلام بازاروں میں بکتے اور خریدے جاتے تھے۔ اس طرح کے خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ بازار میں اسے بیچ کر بہت اچھا ارن کر سکتے ہیں، اور بے شک اللہ خوب جانتا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ بے شک یہ سب کچھ اللہ کی ہی نگرانی میں ہو رہا تھا، اور بے شک یہی اللہ کی پلاننگ تھی، کیونکہ اس مصر ایک سپر پاور تھا، اور یوسف علیہ السلام کی کلچرنگ وہیں پر انہی لوگوں کے درمیان شاہی محل میں ہونی تھی۔ اللہ کے پلان کے عین مطابق انہیں وہاں سے نکال کر ایلیٹ کلاس میں شامل کیا جانا تھا۔ ان کا براٹ اپ کاسل میں ہونا تھا، رائل فیملی کے ساتھ، ایڈوانس کلچر کے ساتھ، بیسٹس ایجوکیشن کے ساتھ۔ انٹلیکچولی وہ لوگ بہت آگے تھے، ان کی میٹنگز، ان کے ڈیلیگیشنز، ان کے کسٹمز، ان سب کے درمیان یوسف علیہ السلام کی کلچرنگ ہونی تھی۔ اللہ کی پلاننگ کے عین مطابق یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں سے نکال کر روشنیوں کے سفر کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اسی پر خوش ہو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کتنی بڑی ہستی ہیں، اور یہ کہ فیوچر میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کس مقام پر فائز کرنا ہے۔ انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا تو وہاں سے انہیں عزیز مصر نے خرید لیا۔ میم، یہ عزیز مصر کون تھا؟ عزیز مصر مصر کے بادشاہ کا وزیر اعظم تھا، یعنی یہ شخص وہاں سیکنڈ ہائیسٹ ٹاپ پوسٹ پر تھا۔ اتنی ہائی پوسٹ پر رہنے والا یہ آدمی یقیناً بہت ہائی ویژن اور بہت ایکسپوجر رکھتا تھا۔ اس طرح اس نے بھی یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی میں ان کی ہڈن ایبیلٹیز کو پہچان لیا، اور وہ انہیں خرید کر اپنے گھر لے آیا،
اور گھر آ کر اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اولدو قرآن میں عزیز مصر کی بیوی کا نام مینشن نہیں ہوا، مگر تورات میں اس کا نام زلیخا آتا ہے۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ اس بچے کو خوب عزت اور احترام سے ٹھہراؤ، قریب ہے کہ ہمیں اس سے بڑا فائدہ پہنچے، اور کچھ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس سچویشن پر قرآن میں آتا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو وہاں رہنے کی جگہ دی، یعنی مصر کی ایمپائر کے ہیڈ آفس میں، جہاں ایلیٹ لوگوں کی میٹنگز ہوتی تھیں تاکہ وہ بہترین ایجوکیشن لے سکیں، تاکہ وہ باتوں کی گہرائی یعنی حکمت کو سیکھ سکیں۔ ان ڈیلیگیشنز اور میٹنگز میں بہت چھوٹی عمر سے ہی اتنے سینئر لوگوں کے درمیان آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوا، ساتھ ہی اللہ کی کمپلیٹ گائیڈنس تھی۔ تو سوچیں کہ ان کے حسن کے ساتھ ساتھ جب یہ تمام کوالٹیز ان میں جمع ہوئی ہوں گی تو ان کی ذات کیا ہوگی؟ بے شک سبحان اللہ قابل رشک۔ اور پھر اسی محل میں ان کے دن رات گزرنے لگے، وقت گزرتا رہا۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی، جس نے بچپن ہی سے یوسف علیہ السلام کو ماں کی طرح پالا تھا، اس کی سوچ پر شیطان نے اسٹرائک کیا، وہی شیطان جو شروع سے ہی انسان کا دشمن ہے، جس نے ہمارے ماں باپ آدم و حوا کو جنت سے نکلوایا اور عہد کیا تھا کہ وہ ہمیں بھی ضرور اپنی شیطانی جال میں پھنسا کر شیطانیت کے راستے پر چلاتے ہوئے ہمیں دوزخ کی آگ کا ایندھن بنائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ میم یہ جو آپ نے دعا پڑھی ہے اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ گڈ کوسچن حمزہ خان۔ پیارے بچوں، آپ کے سامنے بھی جب بھی دوزخ کا ذکر ہو ہمیشہ یہ دعا پڑھا کیجیے، اللہم اجرنا من النار، یعنی اے اللہ ہمیں آگ سے بچا۔ آمین۔ آمین۔ زلیخا جو یوسف علیہ السلام کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتی تھی، شیطان کی بچھائے ہوئے اس جال میں پھنس گئی۔ اور پھر ایک دن زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے کہا، قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس برائی کی طرف سے جس کی تم مجھے دعوت دے رہی ہو۔ بے شک میرا آقا میرا محسن ہے اور اس نے بڑی عزت کے ساتھ مجھے ٹھہرایا ہے، تم اس کی بیوی ہو، میں تمہارے ساتھ اس طرح کی برائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہذا یوسف علیہ السلام اس سچویشن سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے، جبکہ زلیخا بھی ان کے پیچھے بھاگی۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑا، جس کی وجہ سے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ اسی دوران میں عزیز مصر وہاں پہنچ گیا اور اس نے ان دونوں کو اس حال میں دیکھا۔ اب سچویشن بہت امبیرسنگ تھی۔ زلیخا کو ڈر تھا کہ کہیں یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو سچ نہ بتا دیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام بولتے، زلیخا فوراً بول اٹھی، اے میرے خاوند، مجھے بتائیے کہ ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ جو آپ کی گھر والی کو برائی کی نظر سے دیکھے؟ یہ شخص اس قابل ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ اس کی اس بات پر یوسف علیہ السلام نے کہا، نہیں عزیز مصر، بلکہ یہی عورت ہے جس نے مجھے برائی کی طرف دعوت دی ہے۔
اب معاملہ بہت نازک ہو گیا تھا، بہت کریٹیکل سچویشن کریٹ ہو گئی تھی۔ ان دا مین وائل زلیخا کا ایک رشتہ دار جو وہاں موجود تھا، ہی واز ویری انٹیلیجنٹ گائے۔ اس نے انٹلیکچولی اس معاملے کو جج کرنے کا سوچا، لہٰذا اس نے عزیز مصر سے کہا کہ یہ معاملہ بہت آسانی سے سالو کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں، اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے زلیخا جھوٹ بول رہی ہے جبکہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ کیونکہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا پر اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تو زلیخا نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے زور لگایا، جس کی وجہ سے کرتا آگے سے پھٹا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت نے پیچھے سے اٹیمپٹ کی کوشش کی ہے اور یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آگے کی طرف زور لگایا، جس کی وجہ سے کرتا پیچھے سے پھٹا ہے۔ یہ ایک انٹلیکچوئل دلیل تھی ٹو پروو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ پھر جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ بے شک تمہارا فریب ہے، یعنی تم غلط ہو۔ اب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف، تم اس کی اس غلطی کو اگنور کرو، اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ تم اپنے اس گناہ کی معافی مانگو۔ بہرحال ڈیئر کڈز، ہوا پھر کچھ یوں کہ بات آہستہ آہستہ پھیل گئی اور شہر کی عورتیں، خاص طور پر زلیخا کے سرکل جو کہ بہت ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھیں، زلیخا کے بارے میں کہنے لگیں کہ دیکھو یہ کس طرح ایک غلام نوجوان کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے۔ گوسپس بڑھتی چلی گئیں، کیونکہ ایک ایلیٹ کلاس کی منسٹر کی وائف کا ایک غلام کے پیچھے جانا ایک بری بات تھی، اور بے شک زلیخا نے بہت گری ہوئی حرکت کی تھی۔ یہ تمام گوسپس، یہ تمام باتیں زلیخا کے پاس بھی پہنچ رہی تھیں، لہٰذا اس نے ایک دن اپنے سرکل کی تمام عورتوں کو دعوت دی۔ انویٹیشن کھانے کا دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ہر عورت کے ہاتھ میں زلیخا نے ایک ایک چھری دے دی، جبکہ سامنے فروٹ موجود تھا۔ فروٹ کا کوئی اسپیسیفک نام تو نہیں آیا۔ بہرحال دعوت شروع ہوئی اور عورتیں فروٹ کاٹنے لگیں۔ اب زلیخا پلان کے عین مطابق یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے لے آئیں۔ جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئیں۔ بے شک انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت خوبصورت اور انتہائی حسین پایا، اور یہاں پر بھی ان پر شیطان نے اسی طرح اٹیک کیا جس طرح زلیخا پر کیا تھا، کہ وہ بھی یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دینے لگی۔ سب نے اپنی اپنی کوششیں کر لیں، ہر طرح کے حربے آزما لیے، مگر وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کے آگے کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے، جو کہ خاص اللہ کی پناہ میں تھے۔ اس طرح ان عورتوں کا کوئی بھی پلان، کوئی بھی حربہ آپ کو برائی کے راستے پر نہ لے جا سکا، اور بے شک اللہ کی مدد سے ہی آپ اس میں کامیاب ہوئے۔ دوسری طرف وہ عورتیں اپنا ہر وار خالی دیکھ کر شدید غصے کا شکار ہو گئیں اور زج ہو کر اپنی انگلیاں اسی چھری سے زخمی کر ڈالیں جو کہ پھل کاٹنے کے لیے زلیخا نے ان کے سامنے رکھوائی تھیں، اور آخر میں یوسف علیہ السلام کی ثابت قدمی دیکھ کر بے اختیار وہ کہہ اٹھیں، جیسا کہ قرآن میں مینشن ہوا ہے کہ بے شک یہ انسان نہیں بلکہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔
اب اس طرح کی سچویشن کریٹ ہونے کے بعد جب ان عورتوں کا ریئیکشن زلیخا کے سامنے آیا تو اس نے کہا، اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ یہی ہے وہ حسین غلام جس کی وجہ سے تم مجھے برا بھلا کہتی تھیں۔ قصور میرا نہیں، وہ ہے ہی ایسا کہ میں اس کی طرف اٹریکٹ ہوئی، اور بے شک یہ ایک بہت بری دلیل تھی جو شیطان نے گناہ کروانے کے لیے زلیخا کے دل میں ڈالی۔ اس نے کہا، بے شک میں نے بہت کوشش کی یوسف کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی، لیکن اس نے میری طرف کوئی اٹینشن نہیں دی، اور اگر اس نے وہ سب کچھ نہ کیا جو میں کہہ رہی ہوں تو یقیناً میں اسے قید کروا دوں گی یا اسے خوب رسوا کرواؤں گی۔ یعنی زلیخا اپنی اس حرکت کو گناہ سمجھنے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے تیار نہ تھی، وہ ابھی بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ یاد رکھیے پیارے بچوں، اگر ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو اس کو چھوڑنے کا بھی نہیں سوچیں گے، نہ ہی اپنی اس گناہ پر توبہ کرنے کا سوچیں گے۔ لیکن اگر ایک انسان اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو وہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اس گناہ پر توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو میرا رب بھی بے شک اس کی مدد کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، گناہ پر ڈٹے رہنا شیطان کی صفت ہے، جبکہ گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس کو چھوڑ دینا اور توبہ کرنا بے شک آدم علیہ السلام کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو راہ راست پر رکھے، آمین۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ پہلے صرف زلیخا ہی تھی، اب دوسری عورتیں بھی اس بری چیز میں شامل ہو گئی ہیں، تو انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی، اے اللہ، مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے اس بات کی نسبت جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو قید کی تکلیفیں گوارا تھیں، مگر گناہ کی وہ دعوت جس کی طرف وہ عورتیں بلا رہی تھیں وہ گوارا نہ تھیں۔ اور ساتھ ہی کہا، اے اللہ، اگر تو نے مجھ پہ عنایت نہ فرمائی اور ان عورتوں کے مکر سے مجھ کو دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار کیا جاؤں گا۔ اور پھر بے شک اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو ان عورتوں کی برائی سے دور کر دیا۔ بے شک اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ بے شک۔ So dear kids, حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری ابھی کنٹینیو ہے، so stay with us۔ یوسف علیہ السلام کی اس بایوگرافی میں آگے کیا ہوا، مزید جاننے کے لیے کلک آن سیکنڈ پارٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے پلیز دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔